तरस आता है कि वो शख्स गिरफ्तारी से घर के अंदर एक बंकर बनाया हुआ है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। एक गोली क्या छरे लगे हैं, उसके बाद उसने पूरे पाकिस्तान को सर पे उठा लिया हुआ है ना। इमरान खान के पीछे जाने का, आप उसके सानू के तले दबे हुए थे, आप रिजाइन कर देते, आप सदर बन गए थे पार्टी के, आप चले जाते, जाके इमरान खान साहब के दरवाजे पे झाड़ू लगा देते, टिश्यू पेपर लेके खड़े हो जाते, उसका फलक साफ करते, उसका गटर साफ कर देते, तो ठीक है, आपकी पार्टी थी। आपने जीबी के वसाइल किस तरह इस्तेमाल किए हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा बुज़दार टू साहब, आप और आपके एक दो वजीरों को, कि जमहूरी तरीके से इस गंद को साफ किया जाए, इस इमरानडू कल्चर को जीबी से पाक किया जाए, इन यूथियों को गिलगित बल्तिस्तान से निकाला जाए जो जीबी के अवाम के नाम पे दबा है। हमारी एक खुददारी का, वफादारी का और इस्तिकामत का और मेहनत का, जज्बे का एक इश्तिहार है हमारी कौम का। गिलगित बल्तिस्तान की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान के ही बजट से गिलगित बल्तिस्तान को ही निस्फ नाबूद करने के लिए ये लोग लगे हुए। इदारा जाती होता है, यानी आपके जो इदारे हैं फंक्शनल नहीं रहते, वो एक शख्स की लोंडी बन जाते हैं। यानी चीफ मिनिस्टर के कहे पे जनाब रोज सेक्रेटरी बदलते रहे, रोज वफाक के खिलाफ लड़ाई के लिए आप फौज बेचते रहे, यहाँ से वसाइल बेचते रहे, तो आपके पास फिर ये रास्ता बनता है कि एक गवर्नमेंट गवर्नेंस के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक नहीं चल रही, अपनी इख्तियारात से तजावुज कर रही है, तो फिर उसको कंट्रोल में लाने के दो तरीके हैं, या आदमी इत्मीनान है, या असेंबली को तोड़ा जाए, या गवर्नर राज लगाया। भाई तुम होते कौन हो? तुम्हें तो चुंगे में रियासती इदारों की मरहून मिन्नत, तुम्हें जो है वो एक हुकूमत मिली है, वो खान की बदौलत नहीं मिली तुम्हें, वो हफीजुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की दुश्मनी में, उस वक्त नवाज शरीफ की दुश्मनी में आपको जो है ये जो अर्जी सा इक़्तिदार मिला है। तुम लोग अपने रटू में जो है वो अपने लोगों की नुमाइंदगी का हक नहीं रख सकते हो। कल इलेक्शन हो जाए, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाए, फेयर इलेक्शन हो जाए, तुम्हें किस तरह हक दिया जाए कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फैसला करेंगी आइन में जाना है या नहीं जाना है। ये तुम अपनी उस इमरानडू कल्चर में इमरान को खुश कराने के लिए जो कुछ करना चाहते हो करो, रिजाइन करो ना, इस्तीफा दे दो, जाओ जाके फिर अपने वसाइल के साथ जाके इमरान की जंग लड़ो जाके। है हिम्मत तुम्हें? आज हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं, नून लीग में हैं, 2.5-3 सालों से हम हुकूमत में नहीं हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, तुम भी करो आगे, उसकी बयानियों को लेके चलो। तो मैं ये समझता हूं कि जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो खान को खुश कराने के लिए की है। खान ने इसको एक एजेंडा दिया है, वो ये है गिलगित बल्तिस्तान में अनरेस्ट पैदा करो। अब गंदम के मामले में हमने खुद इंटरफेयर किया, इस दफा हमने खुद इंटरफेयर किया, हमारी फेडरल पार्टीज ने, ताकि ये पैसे मिले। इसका प्लान क्या था? गंदम नहीं आया, 1 महीना, पैसे खत्म कर बैठे हैं, चोरी करके, लूट करके लोग सड़कों पे आए, इंडिया की चैनल्स में खबरें चले, और वो खान का बोल चैनल जो है उसको टॉप पे पर उठा के चले, बाद चैनल्स माजरत के साथ, कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जो सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इस अमल से, अगर उसको शौक है इमरान खान साहब को इमरानडू बनने का, हमारे खालिद खुर्शीद को, जरूर करे, लेकिन मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मजीद जो है इसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगी। मार सकते हो, ये कौन सा तरीकाकार है? हमने अपना फर्ज पूरा किया था, आईजी साहब को मिन्नत समाजत की थी, इंटीरियर से फोन करवाया था, फेडरल से खत लिखवाया था, हमारी पुलिस को यार गलत इस्तेमाल मत करो। तो आईजी साहब के साथ जो होगा वो कानून के मुताबिक देखी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी भी रिस्पॉन्सिबल है। ये वानी साहब, आप टीएडीए किस खाते में देते रहे हैं? आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है ना। आप 2.5 करोड़ रुपए इमरान खान की गाड़ियों का भी तेल आप जीबी के साथ दे रहे हैं, तो आप गरीब आदमी के 4 आने के पैसे आ जाते हैं, वहां पे तो तुम लोग साफ बन जाते हो। और आपकी, मैं समझता हूं जो चीफ सेक्रेटरी साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसके अंडर में आता है पूरा सूबे का निजाम। हम बारहा कहते रहे आईजी साहब को, यार ये स्कूलों के रंग रोगन से बाहर निकलो, पूरे सूबे को देखो, लॉ एंड ऑर्डर को देखो, इंस्टीट्यूशन तबाह हो रहे हैं, देखो। इसने नहीं देखा। इसमें बराबर का शरीक है ये चीफ सेक्रेटरी, इसलिए कि इसने फ्री फॉल कर दिया था। बस अपने कुछ स्कूलों में जाएगा, 2 कंप्यूटर तकसीम करेगा, रंग रोगन करेगा, और पता है कितने का बिल आया, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वानी साहब जो है अच्छे आदमी है जाती तौर पे, मैं जाती तौर पे समझता हूं, लेकिन एज ए चीफ सेक्रेटरी वो नाकाम तरीन चीफ सेक्रेटरी है गिलगित बल्तिस्तान। मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, चले जी हुकूमत की पॉलिटिकल गिरफ्तारी से तो आप बच सकते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले हैं।
جو پاکستان کی عدالتوں نے اس شخص کو رعایتیں دی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، لاہور ہائی کورٹ، تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ ہے. وہ رات کو ہی جناب 12 بجے جا کے مقدمہ ڈال دیتے ہیں. جو اس شخص کو جو ہے، جب مشہور ہے اگر کسی علاقے میں ایک شخص، نہ اس کو پولیس پوچھ سکتی ہو، نہ اس کو حوالدار پوچھ سکتا ہو، نہ اس کو فوج پوچھ سکتی ہو، نہ اس کو عدالت چھیڑتی ہو، تو وہ پھر بدماش بنتا ہے، وہ مولا جڑ بنتا ہے. تو پھر سارے لوگ اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں. سب لوگ اسی کو پھر وہ کہتے ہیں جناب اس کی بات ماننی ہے، اس لیے کہ اس کے تو سب ڈرتے ہیں. تو آپ نے یہ جو ہمارا تو پہلی تو ڈیمانڈ پاکستان میں ہمیشہ یہ رہی ہے، پروجیکٹ عمران بنانے والے جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں ہے، وہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی غداری کی ہے. آج آپ ٹی ایل پی کو اب کل کہتے تھے نا کہ وہ جناب وہ تشدد پہ اتر آئے ہیں. آج 2 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ مرد کا بچہ ہوتا، یہ واقعی جو ہے وہ کوئی سیاسی لیڈر کے لانے کا حقدار ہوتا، تو سینہ تان کے آ جاتا، میں گرفتاری دیتا. نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جب اترا تھا ایئرپورٹ کے اندر، وہاں ایک بٹالین فوج لگا دی گئی تھی، 5000 رینجر جہاز کے ساتھ لگا دیے گئے تھے. اس نے تو بڑے شان و شوکت اور عزت کے ساتھ گرفتاری دی تھی. آج اس شخص نے جی بی جیسے خطے کو بھی آزمائش میں ڈال دیا. اپنی گرفتاری سے کیا ہوتا ہے تمہیں؟ اس کہتے میری فی الحال تو آئی جی صاحب سے حساب ہو رہا ہے، اور آپ سے بھی حساب ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ فی سپاہی 18,000 روپیہ ایڈیشنل صوبے کے بجٹ سے ان کو آپ دے رہے ہیں گرانٹ. اس کے علاوہ آپ نے 40 جوان ریزرو سے بھیجے، 70 کے قریب جو سی ایم سیکیورٹی سیکریٹریٹ کی سیکیورٹی پہ میں جو مامور ہیں وہ آپ نے بھیج دیے وہاں پہ. اگر خدا نخواستہ پنجاب پولیس کی فائر سے ایک جوان مارا جاتا، یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں نا، بعض لوگ، او جی پنجابیوں نے ہمارا بندہ مار دیا، ہم لوگ یہاں کیا کہتے پھر؟ کیا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا ٹوٹل ہولی سولی ذمہ دار جو ہے ہمارا بزدار 2 ہے. اس نے اتنی بڑی فورس، 50 لاکھ روپیہ ہر ہفتے کا خرچہ ہے، اور عمران خان صاحب کے ذاتی سٹاف کا اور اس کا بنی گالا اور زمان پارک کا پی او ایل کا 2.5 کروڑ روپے جی بی پولیس سے پہ ہوا ہے، ادھار ہے. ابھی آپ کے جو اسلام آباد کے پمپ ہیں ان سے آپ نے 2.5 کروڑ روپے کا فیول ان سیکیورٹی فورسز کے لیے عمران کی ذاتی گاڑیوں کے لیے بھی دیا ہے. یار یہ حالت ہے ادھر عوام کی جی بی کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک افسوسناک دن ہے کہ جو چھوٹے قد کے لوگ جو یونین کونسل کے لائق نہیں تھے ان کو لا کے صوبوں میں بٹھا دیا گیا. تو آج وہ کیا سلوک کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے وسائل کے ساتھ، گلگت بلتستان کی امیج کے ساتھ. الحمدللہ ہم نے آج یہ بتائیں 2.5 سال ہو گئے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ بھی 4 سال رہی، ہم نے جی بی میں پاکستان میں گلگت بلتستان کی تاریخ میں 10 کروڑ کا پروجیکٹ پولیس کو نہیں ملا تھا، 10 کروڑ روپے کا. بات ہے، اور یہ صاف چلی، شفاف چلی. دیکھیں نا، اس طرح کے پروجیکٹ جب بھی لانچ کیے جاتے ہیں، 2004 میں کاف لیگ کی شکل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیا جی بی میں، 2020 میں اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ جی بی میں پی ٹی آئی کو مسلط کیا ہے. ان کی تو ایک سیٹ نہیں بنتی تھی. کس طرح سے کاٹ کوٹ کے، میری اپنے حلقے کی مثال لے لیں، 12 آزاد کھڑے کیے گئے، 1000 ووٹ میرا لاپتہ کر دیا گیا. اور اس طرح کئی حلقے ہیں. جب اس طرح کے پروجیکٹ لوگوں کو لائیں گے نا تو یہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اس اسمبلی کا 6 مہینے سے 7 مہینے سے 5 مہینے سے اجلاس نہیں ہو رہا. لیجسلیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ٹی اے ڈی اے چل رہے ہیں، تنخواہیں دگنی کر دی، مراعات دگنی کر دی. تو میں سمجھتا ہوں عوام میں ایک شدید نفرت پائی جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کو لوگ نکل پڑیں اور اس بلڈنگ پہ حملہ ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہمارے لیے. تو اس سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ لائے عمل بنانا پڑے گا. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی لڑائی ہے. افسوس ہوتا ہے خان کے پاس بیٹھ کے انہوں نے حلف قسمیں کھایا، 2.5 سال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. اس کا نقصان پورے جی بی کے عوام بھگت رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ بغیر لیجسلیشن، بغیر اجلاس کی تنخواہیں کیوں مل رہی ہیں ان کو ٹی اے ڈی اے کیوں مل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ، پچھلے سال جو بجٹ مختص تھا اس سے دگنا انہوں نے خرچ کر کے ایڈیشنل بجٹ مانگا، کام کچھ بھی نہیں کیا.
ہم نے اپنے 5 سال میں 71 لیجسلیشنز کی ہیں اور وہ ساری ان فیلڈ ہے, اور 71 میں سے 30 کے رولز نہیں بنے تھے, انہوں نے بنانے تھے, آ کے نہیں بنایا. ان کے پورے 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال میں 3 لیجسلیشنز نہیں ہوئی. اور تو چھوڑ دیں, انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ سروس ٹریبونل ہزاروں سرکاری ملازمین کے پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں. یہ تو تمہارے اختیار تھا نا, اس میں وفاق کا کیا عمل دخل تھا؟ 2.5 سال سے آپ سروس ٹریبونل کو نومینیٹ نہیں کر پا رہے, نہیں بٹھا پا رہے ان کو قانون کے مطابق. کبھی ایک قانون بناتے ہیں, کبھی دوسرا بناتے ہیں, اور ہزاروں ملازمین ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے. ان کو وہ کہاں جائیں گے, کدھر جا کے پوچھیں گے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے دور میں یہ وہ بھی ادھورا رہا. خان صاحب کے زمانے میں میری بات وہ مانتا نہیں تھا, اور چیف کورٹ میں 3 جج کام کرتے تھے. ہم نے الحمدللہ چیف کورٹ کو فل اسٹرینتھ پہ لے کے آیا, 7 ججز پہ کام کر رہا ہے. سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ریکروٹمنٹ کرنے گئے, 7 کروڑ روپے جی بی کے خزانے سے دے کے مخدوم علی خان سے سٹے لیا گیا. آج وہ سٹے کی سنیں اگلی پھر 6 اپریل کی ہو گئی یہ تاریخ. تو یہ تو ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے یہی وسائل کے ذریعے حالانکہ ان لوگوں کو تو پاؤں دھو کے جی بی کے عوام کا خدمت کرنی چاہیے تھی, جو کبھی یونین کا ممبر نہیں بن سکا تھا. ان کو بھائی لوگوں نے, وفاق نے مل کے جی بی میں حکومت دے دی ہے, تو ان کو تو یہاں انسان کے بچے بن کے کام کرنا چاہیے تھا. اچھا سر, یہ لینڈ ریفارم کا ایک ڈاکومنٹ ہم نے بنایا تھا, اور اس کے بانی مبانی تو ہم لوگ ہیں, ہم اس سے پیچھے نہیں بھاگتے. اس لیے کہ اس کی ہسٹری تھی کہ 1926 کے بعد 1919 کے بعد جی بی کی زمینوں کا کوئی ریفارم نہیں ہوا. وہ ڈوگروں نے جو کی اس کے بعد نہیں ہوا. تو یہ تقاضا کرتا ہے کس طرح کا لینڈ ریفارم. جو ہم نے بنایا وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے. اگر یہ اس سے ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں. ہمیں تو کوئی آفیشیل کوئی مسودہ نہیں ملا. کوئی آفیشیل مسودہ سرکولیٹ ہوتا ہے, اس کو پڑھ کے پھر کوئی رائے دی جا سکتی ہے. یہ اس میں سنجیدہ نہیں ہے, یہ اتنا مشکل کام ہے, اس میں بہت پینفل کام کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, تمام جی بی کے لوگوں کو. یہ صرف ڈنگ ٹپاؤ ہے, یعنی ہمارا وہ لینڈ ریفارم کا ایک کاپی لی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا, آپ اتنا بڑا ایشو ہے جی بی کا, لینڈ کا, آپ نے کمیٹی بنائی, اس میں اپوزیشن کا ایک ممبر نہیں رکھا. یہ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے, یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. ہے تو ایک ڈرافٹ آتا ہے, اس کو جب ہم تھوڑا پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جواب آتا ہے یہ ہمارا نہیں ہے جی, یہ کسی نے لیک کیا ہے. تو لیک کیا تو آپ کا ہی ہوگا, اون نہیں کر رہے ہیں. تو کون سا ڈاکومنٹ ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں آپ نے لینڈ ریفارم کمیشن کا, اگر آپ نے ہمارا والا ہے یا آپ کا ہے, جو بھی اس کو پبلک کرے تاکہ ہم سب پڑھ کے اس کے اوپر کوئی رائے دے سکیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے 51% ممبران مل کے اپنے ایک فارورڈ بلاک بنا دیتے ہیں, اور وہ اس کا ہے بات چیت چل رہی ہے, ان کے آپس میں چل رہی ہے, وہ یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ وفاق سے لڑا رہا ہے. اگر وفاقی حکومت نے ابھی تک نرمی کا مظاہرہ کیا, اگر سختی کرتی ہے, بجٹ روک دیتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, ہم عوام کو کیا دیں گے؟ لہٰذا ایک سیریس سنجیدہ سوچ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے اندر موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ 51% مل کے خود فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ اپنا پارلیمانی لیڈر بھی بنا سکتے ہیں. وہ منحرف نہیں کہلائیں گے, وہ اصل جو ہے وہاں پہ وہی جو ذمہ دار کہلائیں گے. تو اس پہ وہ انٹرنل بات چیت چل رہی ہے.